زیادہ تر لوگ سوچیں گے کہ ٹیلی ویژن کی ترقی ٹیلی فون، موشن پکچرز اور ریڈیو وغیرہ کے بعد ہوئی، لیکن حقیقت سٹارٹ ریسرچ اور تجربات 19ویں صدی کے سٹارٹ میں ہی شروع ہو گئے تھے۔ لائٹ اور بجلی کے درمیان تعلق کا تھیوریٹیکل ثبوت جو ٹی وی ٹرانسمیشن کے لیے بنیادی ہے، مائیکل فیراڈے نے 1830 کی دہائی میں مسلسل تجربات کے ذریعے مہیا کر دیے تھے۔ اگر یہ ترقیاں ٹیلی ویژن کے لیے راہ ہموار کرتی ہوئی معلوم ہوتی تھی، لیکن اس راستے میں بہت سی مشکلات درپیش ہوئی۔ ایک سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ تاروں کے بغیر آواز کی ٹرانسمیشن کرنا تھا۔ ٹی وی سگنلز الیکٹرونک انداز میں ٹرانسمٹ کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے روشنی کی لہروں کو بھیجنے کے لیے الیکٹرونک سگنلز میں تبدیل کرنا ضروری تھا، اور یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ اس وقت میں روشنی کے لہریں نہایت چھوٹی تھی اور انہیں براہ راست طور پر الیکٹرونک سگنلز میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ تصویریں انفارمیشن صوتی لہروں کی نسبت کافی زیادہ پیچیدہ تھیں۔ اس مسئلے کا پہلا حل 1873 میں سامنے آیا، جب یہ پتہ چلا کہ سیلینیم خود پر فوکس کی گئی روشنی کی مقدار کے تناسب میں متغیر الیکٹریکل مطابقت رکھتا ہے۔ اب روشنی کو ایک الیکٹرونک سگنل میں تبدیل کرنا ممکن ہو چکا تھا، جسے کیبل یا ہوا کے ذریعے ٹرانسمٹ کیا جا سکتا تھا۔ 1883 میں جرمن انجینئر پول نپکو نے ایک آلہ متعارف کروایا جس میں گھومتی ہوئی اسکیننگ ڈسک کے اندر چکردار صورت میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کیے گئے۔ یہ ڈسک کسی تصویر کو نقطوں کی ایک سیریز میں بدل دیتی، جنہیں پھر ایک فوٹوسیل پر فوکس کیا جاتا۔ فوٹوسیل ایک ریسیو کو الیکٹرونیکل سگنلز بھیجتا، جہاں ایک لائٹ کے سامنے ایک اور اسکیننگ ڈسک رکھی ہوئی ہوتی۔ یوں نقطوں کے وہ پیٹرن دوبارہ تصویر کی شکل اختیار کر لیتا۔ یہ تصویر بہت دھندلی اور خراب تھی، مگر یہ پہلی حقیقی ٹی وی تصور کیا جاتا تھا اس وقت۔ آئندہ صدی کے دوران نیپکو کے مکینیکل اسکیننگ سسٹم کا متعدد نکالیاں ہوئی اور اس میں کئی بہتریاں بھی لائی گئی۔ 1925 میں چارلز فرانس جینکنس نے ایک مکینیکل اسکیننگ سسٹم کی مدد سے واقعی سگنلز نشر کر دیے تھے۔ یہ سگنلز واشنگٹن ڈی سی میں اس کے ایک لیبارٹری سے جاری ہوئے۔ یورپ میں اسکاٹش موجد جان لوگی بیئرڈ نے 1926 میں اپنی مکینیکل ٹی وی سسٹم کا عوامی مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے شروع میں ہی تسلیم کر لیا گیا تھا کہ مکینیکل ٹی وی ٹرانسمیشن تسلی بخش انداز میں ہرگز نہیں ہو سکتی، لیکن ریڈیو ایک سیریز اور فزکس میں تیز رفتار ترقیوں کی بدولت مسائل جلد ہی حل ہو گئے۔ 19 کی دہائی میں ریڈیو ایک در حقیقت بن چکا تھا۔ میڈیکل ایک سیریز پیدا کرنے میں استعمال ہونے والی کیوتھیڈے ٹیوب بھی ٹی وی ٹیکنالوجی کا ایک اور بنیادی چیز تھا۔ 1906 میں کارل براؤن نے پتہ لگایا کہ کیوتھیڈے ٹیوب میں ایک مقناطیسی میدان داخل کرنے پر وہ اس کے الیکٹرون کے بہاؤ میں تاخیر پیدا کر سکتا تھا۔ تقریباً ایک برس بعد ایلن کیمپبیل نے کہا کہ اس قسم کی کیوتھیڈے ٹیوب کو تصاویر وصول کرنے والے آلے کے طور پر کام میں لیا جا سکتا ہے۔ روسی سائنسدان بورس روزنگ نے جلد ہی ایک کیوتھیڈے آلہ بنا کر اسے پیٹنٹ کروا لیا۔ ایک برس بعد ایلن کیمپبیل نے کہا کہ اس قسم کی کیوتھیڈے ٹیوب کو تصاویر وصول کرنے والے آلے کے طور پر کام میں لایا جا سکتا ہے۔ روسی سائنسدان بورس روزنگ نے جلد ہی ایک کیوتھیڈے آلہ بنا کر اسے پیٹنٹ کروا لیا۔ روزنگ کے ساتھ کام کرنے والی زیورکن نے ویکیوم ٹیوب ٹیکنالوجی اور نئے کیوتھیڈے ریسیو کو ٹی وی سسٹم میں اکٹھا لگانے پر کام کیا۔ پہلی عالمی جنگ ختم ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد زیورکن نے آئیکونسکوپ نامی ایک ٹرانسمیشن ٹیوب بنائی جو تصویر کو اسکین کرنے کے لیے الیکٹرونز کو استعمال کرتی اور اسے الیکٹرون سگنلز کی صورت دے دیتی تھی۔ تصویر کو ایک روشنی محسوس کر سکنے والی مادے کی تہ والی پیٹنٹ پر فوکس کیا گیا۔ کسی الیکٹرونک بیم کا رخ پلیٹ کی جانب کرنے پر ایک کرنٹ محسوس کیا گیا جو پلیٹ پر پڑنے والی روشنی کی مقدار سے تعلق رکھتا تھا۔ تب روسی سائنسدان نے تصویر وصول کرنے والا آلہ کائنسکوپ بنایا۔ یونانی زبان میں کائنیمیا کا مطلب حرکت ہے۔ لفظ ٹیلی ویژن یونانی کا ٹیلی اور لاطینی کے ویڈیو دیکھنا کا مرکب ہے۔ زیورکن کی ریسیونگ ٹیوب کو آئیکونسکوپ کے ساتھ ملا کر 1929 میں عوام کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔ اس دور میں ایداہو کے ایک سائنسدان فلوٹی فرانسورت نے ایک ٹی وی سسٹم بنایا جو کافی حد تک زیورکن کے ٹی وی جیسا تھا۔ بعد میں اس نے ٹی وی ٹیکنالوجی کی متعدد پیٹنٹ حاصل کیے اور فیلو کارپوریشن کے ساتھ مل کر ٹی وی ریسیورز کا ایک اولین مینوفیکچر بن گیا۔ دوسری طرف زیورکن ریڈیو کارپوریشن آف امریکہ میں ڈیوڈ سارنوف کے ساتھ مل کر نشریات بھیجنے پر کام کر رہا تھا۔ سارنوف ٹی وی کی اہمیت کا اندازہ لگا لینے والے ابتدائی چند افراد میں سے تھا۔ ٹی وی کی ترقی میں یادگار سال 1939 تھا
تھا۔ اس سال NBC سے باقاعدہ نشریات شروع ہوئی اور اسے ہوٹلوں اور سٹوروں کی کھڑکیوں میں نصب شدہ تقریباً 1000 ریسیورز پر دیکھا گیا۔ 1940 میں پہلی نیٹ ورک ٹیلی کاسٹ ہوئی جب نیو یارک سٹی NBC سے نشر ہونے والی ایک پروگرام کو ایک اور اسٹیشن سے دوبارہ نشر کیا گیا۔ اگر ٹی وی ٹیکنالوجی کا ایک خاصا بڑا حصہ ریڈار اور دیگر سراغ رساں آلات کے صورت میں جنگ کے لیے استعمال ہوا، مگر خود ٹی وی کا دوسری عالمی جنگ میں کوئی اہم کردار نہ تھا۔ جنگ ختم ہونے پر بریگیڈیئر جنرل سارنوف اور ٹی وی کا کاروبار کرنے والے دیگر افراد تحقیق و ترقی کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے میں مصروف ہو گئے، جہاں 1941 میں یہ ٹوٹا تھا۔ زیورکن اور اس کے اسٹاف نے ٹیکنالوجیکل بہتری میں بہت زیادہ کام کی۔ اگر زیورکن کی آئیکونوسکوپ نے ٹی وی کو عملی بنا دیا تھا، لیکن ابھی اس میں بہت سے مسائل موجود تھے۔ جیسا کہ تصویر واضح اور غیر مبہم تو تھی، لیکن روشنی کم ہونے پر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا۔ تیز دھوپ میں سب کچھ بالکل ٹھیک رہتا، مگر اسٹوڈیو میں بہت زیادہ روشنی کی ضرورت ہوتی۔ اسٹوڈیو کا درجہ حرارت 100 فیول سے بھی بڑھا جاتا اور اداکاروں کو گہرا میک اپ کرنا پڑتا۔ یہ مسئلہ بھی زیورکن اور اس کے عملے نے حل کر لیا۔ WNBC نے 1945 کے آخر میں دوبارہ نشریات شروع کیے اور جاپان کی جانب سے ہتھیار ڈالے جانے کی فلم دکھائی۔ ڈیومونٹ اور CBS نے بھی باقاعدہ نشریات بحال کر دیے۔ 1948 میں امریکہ بھر میں 36 اسٹیشن پروگرام نشر کر رہے تھے اور گھروں عوامی مقامات پر 10 لاکھ کے قریب ٹی وی سیٹ نصب کیے تھے۔ 1953 میں فروخت ہونے والے چھوٹے سے رنگین ٹی وی کی قیمت $1000 تھی، لیکن آج یہ کوئی انوکھی چیز نہیں رہی۔ ٹی وی ٹیکنالوجی DVD اور انٹرنیٹ جیسی نئی میڈیا ٹیکنالوجیز کے ساتھ مزید ترقی کر رہی ہے۔ یہ بتانا مشکل ہوگا کہ ہماری آنے والی نسلوں کی زندگی میں ٹیلی ویژن کی اہمیت کس حد تک بڑھ جائے گی۔